علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر اور حقائق اور میں ہوں عمر خطاب۔ مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں تو انتخابی مہم کا اعلان جب سے شروع ہوا تو وہاں پر ٹکٹوں کے حوالے سے بندر بانٹ جاری ہے، وہ اس حوالے سے جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ اور آج ایک مسلم لیگ نون کے رہنما جو ہیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، خواجہ سعد رفیق صاحب نے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب کو برابر موقع ملنا چاہیے، برابری ہونی چاہیے، وہ برابری کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر اشارہ کیا ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کی طرف، کہ اگر کوئی جیل میں ہے تو اس کے ساتھ جو بھی معاملہ کرنا ہے یا انصاف کا معاملہ ہے تو وہ ان کے ساتھ عدالت کرے گی، اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسرا ہم بات کریں گے کہ مسلم لیگ نون کا جو ہے آئندہ ہونے والے الیکشن میں کیا فیوچر ہوگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے جو انتظار کر رہی تھی کہ جو تاریخ کا اعلان کیا جائے الیکشن کا، تو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب عوام کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، تھوڑے دن رہ گئے ہیں، جیسے کہ ضمنی الیکشن بھی ہوا ہے کراچی میں تو وہاں پر ان کو کامیابی جو ملی ہے، تو وہ کہتے ہیں جو مخالفین ہیں ان کے لیے ہمارا چیلنج ہے۔ دوسرا ہم فلسطین پر بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ گزشتہ روز قطر پہنچے اور حماس کے رہنماؤں سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ناصر عظیم خان صاحب، لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ناصر عظیم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے مسلم لیگ نون کی اگر بات کریں، جس طرح میں نے بتایا کہ ان کے جو رہنما ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ برابری ہونی چاہیے، سب کے ساتھ جو ہے ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے، ہم کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں، اور عدالت جو ہے اگر کوئی جیل میں ہے تو عدالت سے انصاف مانگے یا عدالت کو ان کو انصاف دینا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقع ہی سبھی کو انصاف ملے گا؟ بہت شکریہ آپ کا عمر صاحب، اور خاص طور پہ ای ٹی وی کا شکریہ، خاص طور پہ آپ کے تمام ٹیم کا بھی شکریہ۔ میں اس حوالے سے کہنا چاہوں گا، جو آپ مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کی بات کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ کیا ان کی جو سوال ہے، ان کی جو بات ہے کہ سب کو برابر حصہ ملنا چاہیے، سب کو موقع ملنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب اس حد تک یہاں پہ سچویشن آ گئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اس حد تک پریس کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ بالکل اب تو پارٹی ہی سمجھے کہ نہیں رہی، اب وہ سچویشن نہیں رہی۔ اب تو انہیں وکلا کی ضرورت ہوگی، اب تو انہیں ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو الیکشن لڑ سکیں یا جو حوصلہ رکھ سکیں 4 سال 6 ماہ قید کاٹ کر یا جیل سے الیکشن لڑ سکیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کو تمام لوگوں کو بند کروا کے بھی زیادتی کی، تمام سیاسی ورکرز کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ مسلم لیگ نون نے بھی روایت کو برقرار رکھا، پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ لیا گیا ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں، یہ روایت رہی پاکستان میں ہر سیاسی جماعت کی، اور ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہوا نظر آیا۔ لیکن میں بات عرض کرتا چلوں، اگر مسلم لیگ نون کے رہنما کا یہ بیان آیا ہے، اٹس مین اپنے حلقے میں نہیں جا پا رہے ہوں گے، اب عوام کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ لیا جائے، کیونکہ سیاستدان جب بھی بات کر رہا ہو اس کی بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے ہی پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا کہ 90 روپے سے چلتی ہے چیز اور جا کے رکتی ہے 330 340 تک بھی گیا پیٹرول، اور اب 200 سم تھنگ ہے پیٹرول۔ دیکھیں، اگر یہ سیاستدان اپنا قبلہ درست رکھتے اور رکھیں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان بہتری کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی سچویشن رہی اور اسی روش کو برقرار رکھا سیاستدانوں نے، تو یاد رکھیے گا پاکستان بہت مشکل کا شکار ہوگا۔ عام عوام کے لیے، عوام کی خاطر اور عوام کے لیے ہی بات کریں گے تو سرخرو بھی رہیں گے، اپنے حلقوں میں کامیاب ہو گئے، پاکستان ترقی کرے گا۔ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھیں، افغانستان کتنے سالوں کی جنگ کے بعد بھی آج بھی ہم سے زیادہ کرنسی وائز، اکانومی وائز بہتر جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملات کا ذمہ دار سیاستدان ہے، اور اس طرح کی بیان بازیاں کر کے اور ہمیشہ اس طرح کی سچویشنز کو کریٹ کر کے ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عوام بیوقوف ہے۔ عوام کا آپ جائیں تو ریڑھی بان بھی آج کل موبائل دیکھ رہا ہے، آپ جائیں تو ہر وہ شخص موبائل دیکھ رہا ہے، ہر وہ شخص اس طرف کہہ لیں کہ اس کی نظر ہوتی ہے کہ جو شاید عام عوام کی بھی نہیں ہوتی۔
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے جو بیان ہے وہ سیاسی سٹنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایک دوسرے کے لیے نہ تو خیر کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مد مقابل کوئی آ سکے۔ اچھا ناصر صاحب، آپ لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، قانون دان ہیں۔ فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح ان کے اوپر منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، حالانکہ جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہے کہ نوکری کے حوالے سے انہوں نے جھانسا دیا اور کوئی پیسے بٹورے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فواد صاحب کی بات کریں یا فواد چودھری کی بات کریں، ضرور وکالت سے ان کا تعلق ہے، لیکن آپ تو پالیٹیشین ہے اور پالیٹیشین کی نیشنل لیول کی، اور جہاں تک بات آپ ایک نئے مقدمے کی کر رہے ہیں، تو جب آپ وزارتیں انجوائے کرتے ہیں اور اس میں اگر لکناز رہ جائیں تو پھر اس طرح کے مقدمات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے بطور سیاستدان۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بات تو ہوگی، کوئی بات ہوتی ہے تو بات چل نکلتی ہے اور بات ہی سے بات بنتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ کچھ تو ہوا ہوگا، یہ مقدمے بنے۔ وہ فواد صاحب خود بھی کہتے ہیں نا، کوئی تو بات سوال ہوئی ناصر ہوگی۔ صاحب یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ پہلے مقدمہ کیوں نہیں درج ہوا؟ دیکھیں، جب تک ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو مقدمات ایف آئی اے نیب کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ہمیشہ تفتیش پہلے ہوتی ہے، انکوائری پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اور جب تک معاملات پہلے وہ اس نیز پہ نہ پہنچ جائے کہ ہمارے پاس فائل کمپلیٹ نہیں ہے، تب تک وہ گرفتاری نہیں کرتے۔ پولیس کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے قانون کے مطابق، ایف آئی آر درج ہونے کے فوراً بعد، اور ایف آئی آر سے پہلے درخواست بھی آ جائے تو وہ طلب کر لیتے ہیں، اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ لیکن نیب، ایف آئی اے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پہلے تفتیش کرتے ہیں، فائل کو کسی حد تک کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر گرفتاری ڈالتے ہیں۔ انکوائری، شواہد اور گواہیاں موجود ہوتی ہیں ان کے پاس، مطلب اس وجہ انویسٹیگیشن سے پہلے یہ ہوتی ہے، ہوتا اس کے ہے۔ بعد کوئی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں یا ریٹ ڈالتے ہیں۔ تو دوسری اگر ہم بات کریں، جو مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ فیس بک پر، ٹویٹر پر اور اس طرح سوشل میڈیا پر بہت پاپولر جماعت ہے اور وہاں پر یہ انتشار پھیلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو جب الیکشن آئے گا تو ہم ان کو بتائیں گے، جو گلی کا میدان ہے اس میں ہم ان کو دیکھیں گے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کو چیلنج کر رہی ہے، اس چیلنج کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک اگر 1 to 1 کی بات کی جائے، میں آپ کو عمر صاحب ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، اور جی تمام میڈیا پرسن سے اور تمام اینکر سے یہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ بطور لیگل ایکسپرٹ کسی کو ساتھ بٹھائیں اور اس سے تجزیہ بھی لے رہے ہوں تو ہمیشہ نیوٹرل لائر کو ساتھ بٹھایا کریں۔ پولیٹیکل پارٹیز کے ایفیلیٹڈ لائرز جو ہوتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بھی اپنی پارٹی کے مطابق ترجمانی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے مسلم لیگ نون کی الیکشن کی اور پاکستان تحریک انصاف کی، آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ان کی 1 to 1 الیکشن کروایا جائے تو اس وقت بھی ووٹرز کی جو ووٹرز کے جھکاؤ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب آپ کو زیادہ نظر آئے گا، اور مسلم لیگ نون کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن اگر کچھ حلقوں میں دیکھا جائے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر شاید مسلم لیگ نون بھی تگڑی ہوگی، پنجاب کے کچھ حلقے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان سے جیت نہیں سکتی۔ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ میں بھی آ سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے جو کرنا تھا ان کے ساتھ وہ تو کر چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی مقافات عمل کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا شکار ہوئے ہیں۔ جو کیا جاتا ہے، جو بویا جاتا ہے، وہی گویا کاٹا جاتا ہے۔ اچھا ناصر صاحب، جو پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو ابھی ضمنی الیکشن بھی ہوئے ہیں کراچی میں، اس میں جو کامیابی اس کے بعد آصف علی زرداری نے یہ کہا ہے کہ یہ جو مخالفین ہیں اہل کراچی والوں نے ان کو بتا دیا ہے اور الیکشن میں ہماری جیت ہوگی، اور 8 فروری کا جو سورج ہے وہ بلاول بھٹو کی فتح کا سورج طلوع ہوا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جہاں تک آصف زرداری صاحب کی جہاں تک بیان ہے، آپ کو ایک اور بیان بھی ایڈ کر دوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے لیے بھی اب زور دے رہے ہیں۔ بیسیکلی اب چاہ یہ رہے ہیں لوگ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں ان کو بھی اپنی طرف مولڈ کیا جائے، ان کو بھی اپنی طرف لگایا جائے، ان کو بھی اپنی طرف راغب کیا جائے۔ تو ہمدردیوں کی بات کی جا رہی ہے اور ہمدردی کی کوشش کی جا رہی ہے، لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ ہے۔ اور جہاں تک آصف زرداری کی بات ہے، سندھ میں اب مقابلہ ان کا ایم کیو ایم سے ہوگا۔ اگر ایم کیو ایم سے وہ نکل گئے تو پھر ہی کوئی کسی حد تک بڑے سٹیک ہولڈرز کے طور پہ وہ حکومت بنانے کے قابل ہوں گے۔ اگر ایم کیو ایم کا شکار ہو گئے، جیسے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم 21 سیٹس پاکستان تحریک انصاف سندھ سے لے کر
ان کے ہاتھوں سے لے آئی تھی. تو اگر وہ واپس ایم کیو ایم لے جاتی ہے اور ایم کیو ایم کے سیٹس لینے کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہوں گے, مصطفیٰ کمال سے لے کر فاروق ستار, خالد مقبول صدیقی اور یہ تمام لوگ اب ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں. تو ان کی سیٹس کا تعداد کا زیادہ ہونا بھی مجھے لگتا ہے کہ ہوگا. اور اگر بات کریں, مقابلہ ہونے والا ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا وہاں پیپلز پارٹی تب گورنمنٹ بنا سکتی ہے جب تک ایم کیو ایم کو نہیں ہرائے گی, نہیں رہے گی. اچھا, مولانا فضل الرحمان جو بڑے مشہور سیاستدان ہیں, جب بھی کوئی کسی حکومت کو گرانا ہوتا ہے تو ان کو اشارہ دے دیا جاتا ہے اور وہ جلسے اور ان کا جو مطلب وہ سسٹم ہے وہ باہر سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تو اب جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے گزشتہ روز قطر پہنچتے ہیں اور انہوں نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے, فلسطین کے حوالے سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے انہوں نے تبادلہ خیال بھی کیا ہے. یہ ان کا جو وزٹ ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, اس پہ دو تھیوریز کام کر رہی ہیں. میں آنیسٹلی اسپیکنگ اسٹریٹ فارورڈ بات کروں گا. دو تھیوریز ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی دور میں پاکستان تحریک صاحب یہ بلیم کیا کرتے تھے کہ مولانا صاحب امریکہ کے ساتھ ہیں اور امریکہ کے پے رول پہ کام کرتے ہیں. اسی طرح جو وزٹ آپ کہتے ہیں کہ ہوا ہے, حماس کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس کے پیچھے بھی دو تھیوریز کام کر رہی ہیں جب سے ملاقات ہوئی ہے. نمبر ون تھیوری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حماس کے حق میں بات ہوئی ہو, اور سیکنڈ تھیوری یہ کام کر رہی ہے کہ مائٹ بی پاسبل امریکہ کا میسج لے کر مولانا صاحب گئے ہوں اور وہاں جا کر مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اسرائیل بھی مشکل میں ہے. اسرائیل کے لیے جنگ آسان نہیں ہے. اسرائیل نے تباہ و برباد تو فلسطین کو کر دیا, متعدد بلڈنگز. اچھا ناصر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ جو عرب ممالک ہیں ان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام نظر آتی ہے؟ ان کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے کل عراق بھی دورہ کیا ہے, لگتا ہے کافی پرابلم میں ہے امریکہ. سر ایسا ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو پین ہے وہ ساری پین نظر آ رہی ہے اسرائیل کی, اور میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ضرور اسرائیل ڈومینیٹ کر رہا ہوگا جنگ میں, کیونکہ اسرائیل کے پاس ذخائر ہیں, فائنانس زیادہ ہے, وسائل زیادہ ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اس لیے اب دوڑا پھر رہا ہے کہ حماس نے بھی جتنا ڈیزاسٹر کر دیا اسرائیل کا, اور جو کر رہے ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں. بیسک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب دو لوگوں کی, دو شخص کی لڑائی بھی ہو جائے اور ایک اگر اڑ جائے, ایک اگر کھڑا ہو جائے, اس کے فرنٹ پہ آ جائے اور وہ کہے نہیں اب یا مارو یا بچا لو خود کو, پھر ڈیفینیٹلی مشکل ہو جاتی ہے. حماس کی پوزیشن بھی ایسے ہی ہے. حماس اب یہ کہہ رہا ہے یا تو مکمل ہمیں ختم کر دو یا پھر ہم چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ. اسی طرح تو اسرائیل اور امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور امریکہ ہی ان کا ترجمان ہے, امریکہ ہی ان کے لیے دوڑ رہا ہے. اور امریکن جو وزٹ ہے وہ بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے. کل کا باراک اوباما کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ فلسطین کے حق میں دیا ہے انہوں نے, اور اس سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ اب وہ سیاسی لابنگ کر رہے ہیں. وہ فلسطین کو بھی ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس کر دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو لیکن جو اس وقت کی سچویشن ہے, نظر یہ آتا ہے پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اسرائیل جنگ ہار چکا ہے. اسرائیل کی جو سچویشن ہے, اسرائیل مینٹلی طور پہ, فزیکل طور پہ, اور کہہ لیں کہ جو ایموشنلی ہوتی ہے وہ جنگ ہار چکا ہے. اور جو ڈیزاسٹر ہے, جو تباہی کر رہا ہے, کیونکہ جنگ ہارنے کی سب سے بڑی مین ریزن, آپ جنگ میں کبھی بھی ہاسپٹلس پہ, اسکولس پہ, بچوں پہ اور خواتین میں کوئی بھی اصول ہوا کرتے ہیں حملہ نہیں. تو اگر اس حد تک آ گئے تو اٹس مین کہ وہ بالکل ہی ہارنے کی پوزیشن میں آئے ہیں. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے اگر مسلمانوں کی بات کریں, مسلم ممالک جو ہیں ان کی طرف سے کوئی اس طرح کوئی عمل دیکھنے میں نہیں آیا جس طرح امریکہ آپ دیکھیں کہ کھڑا ہے پیچھے اسرائیل کے, اور واضح ان کی طرف سے بیانات بھی جاری کیے جاتے ہیں, اور جس طرح عرب جو ممالک ہیں وہاں پر ان کے وزیر خارجہ کے جو دورے ہیں جس طرح بھاگ دوڑ کر رہا ہے, تو اس طرح مسلم ممالک کی طرف سے کوئی کوشش نظر نہیں آئی, واضح طور پر کوئی اعلان نظر نہیں آیا, واضح طور پر کوئی حمایت کا اعلان نظر نہیں آیا کہ جس طرح کوئی مسلم ممالک کہے, یا خاص طور پر پاکستان کی طرف سے کوئی کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں یا آپ کی حمایت کے لیے حاضر ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک پاکستان کی بات کریں
پاکستان نے تو سن 1947 سے لے کر 2023 تک حمایت جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا پاسپورٹ اٹھائیں تو اس پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ آپ تمام دنیا کے دورے پہ جا سکتے ہیں ایکسیپٹ اسرائیل. پاکستان نے تو آج تک اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا. اور بات کریں آپ کہ پاکستان کی آواز نہیں آ رہی, تو JUIF جماعت اسلامی اور TLP نے بھی کل اسلام آباد میں پراپر دھرنا دیا. حماس فلسطین کے حق میں بچوں کے اور خواتین کی زیادتی ہو رہی ہے ان کے حق میں ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا, اور ہر 2-4 دن کے بعد پاکستان میں پروٹیسٹ. جہاں تک اسٹیٹ لیول کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ تو نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب بھی ایک نیک سکون میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ بات کریں جو شرمناک رویہ ہے ممالک کا, اس میں پیش عرب ممالک تمام اور خاص طور پہ ترکی نے جو پچھلے عرصے میں ایکسیپٹ کیا تھا وہ زیادتی کی. اور آپ یہ کہیں کہ جو یہ ممالک ہیں ایکسیپٹ ایران ووٹ کر رہا ہے. یمن نے اعلان کیا, آپ کو معلوم, یمن نے تو اعلان جنگ بھی کیا. یمن نے تو بیلسٹک میزائل بھی فائر کر کے بتایا کہ ہم حماس کے فلسطین کے, اور جب بیلسٹک میزائل فائر کر رہے ہیں تو وہ قبلہ اول کا ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں, اور لبیک کا ہے, لبیک کا لفظ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک سب آپ کو معلوم ہے کہ صرف پیسہ, اس وقت پیسہ, اور وہ کہا جاتا ہے ہماری یہاں پہ اسلام آباد کی ایک زبان میں کہا جاتا ہے کہ سپر قسم کے وہ ہیں آج کل عربک, وہ باتیں نہیں رہیں, وہ دور نہیں رہا, اور شاید ان کو وہ باتیں یاد نہیں رہیں. ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. جی ضرور. ہم ہیں بہت گناہ گار لوگ, لیکن ایک اسلامک مثال ہے, وہ یہ ہے کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جو نبی کی آل اولاد تھی اس کو بھی مسلمانوں نے کیسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, شہید ہوتا. آج فلسطینی شہید ہو رہے ہیں تو وہ مثال سامنے ہے کہ تمام عرب ممالک خاموش ہے. عرب ممالک کے الگ جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں. اصل میں وجہ یہ یونٹی نظر نہیں آتی. تو ناصر صاحب آپ بتائیں کہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے, اس کا کردار کہاں پہ ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح اقوام متحدہ کو اس میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے, یہ جو فلسطین پر ظلم و ستم اور وہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اسکولوں پر جس طرح آپ نے بتایا, اور ہسپتالوں پر ان کا راکٹ حملے آنا بڑا تشویشناک اور قابل افسوس ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اقوام متحدہ کی بات کریں تو جو ہمارے کشمیر کے ساتھ انہوں نے کیا, جو پاکستان کی کشمیر کے ساتھ کیا, وہی فلسطین کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. برما کے مسلمان مشکل میں رہے تو اقوام متحدہ کہاں تھا؟ اقوام متحدہ وہاں پہ کھڑا آپ کو نظر آئے گا, سلامتی کونسل وہاں پہ کھڑی نظر آئے گی جب اسرائیل مشکل میں ہوگا, امریکہ مشکل میں ہوگا, انقطاعی مشکل میں ہوں گے. ہاں, اگر یہ لوگ خوشحال ہوں گے, اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا ان کی جتنی بھی ڈفرینٹ شاخیں ہیں وہ آپ کو خاموش ہی ملیں گی, کیونکہ ان کے جو پرماننٹ ممبرز ہیں وہ وہی لوگ ہیں, وہی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت آپریٹ وہی لوگ کر رہے ہیں. اگر کشمیر کی یہ لوگ بات نہیں کر سکے, اقوام متحدہ میں کوئی حل نہیں نکل سکا, کشمیر کی حوالے سے جو فیصلے ہوئے تھے آج تک وہ حل نہیں نکل سکا, تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ان سے تو امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. امید رکھنی چاہیے تو یونٹی کے ساتھ اگر تمام اسلامک ممالک کھڑے ہو کر یک آواز ایک بات کریں اور اگینسٹ اسرائیل کو تھریٹ کریں, اسرائیل کو روکیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل اور امریکہ میں اتنی ضرورت ہوگی کہ وہ اتنے زیادہ ممالک کا سامنا کر سکیں, کیونکہ اب امریکہ بھی فائنینشلی اور اکنامک طور پر بہت پیچھے جا چکا ہے. ان کے لیے ان کے پاس بھی وہ سچویشن نہیں ہے. اگر ہوتی تو افغانستان سے کیوں جاتے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگ جیت جاتے ہیں جنگ کو پھر اپنے علاقے کو اپنے پاس رکھتے ہیں. آخری ہیلی کاپٹر, آخری جہاز جاتے ہوئے افغانستان سے ہمیں یاد ہے, امریکہ کس سپیڈ سے یہاں سے گیا اور کس طریقے سے گیا وہ بھی ہمیں یاد ہے. تو کہا یہی جا سکتا ہے کہ وہ یہاں سے بھی ہار کے گئے ہیں اور افغانستان سے انہوں نے جان بچائی, اور اگلے ہی دن جو افغان طالبان تھے وہاں جا کے انہوں نے کابل کو ٹیک اوور کر لیا تھا, اور آپ گورنمنٹ کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل, اگر اسلامی ممالک اور ایشیا میں اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں وہ سارے اگر یونٹی کے ساتھ کھڑے ہوں
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مشکل کام ہے یا کوئی بڑی بات ہے. مطلب جیسے اگر کشمیر بھی لیا جتنے بھی دنیا میں مسلم ممالک ہیں ان میں یونٹی ہو، آپس میں مل جائیں اور ایک ہی ان کا موقف ہو فلسطین پر کہ فلسطین کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں آنی چاہیے یا ان پر جو بھی ظلم و ستم ہے اس کو روکنا ہے، اگر یونٹی دکھائیں گے تب ہی اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ ناصر عظیم خان، ماہر قانون تجزیہ کار، آپ کے وقت کے لیے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.